پوائنٹ سے اتر کر اس نے سانس درست کی، سفید چادر سر پر اچھی طرح جمائی اور آگے بڑھ گئی۔ نسان سنی کے سائیڈ مرر میں اس کا چہرہ اس طرح ابھرا تھا جیسے صبح دھند جھٹنے پر کسی جھیل میں کھلا کنول اچانک نمایاں ہو جائے۔ کنول کے رخساروں پر شفاف شبنم چمک رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ کی پشت پر سے ٹیک لگائے عالم شاہ نے نیم باز نظروں سے مرر کو تاکا تا دیر اس نے گھورا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ گاڑی اس کی رفتار کے ساتھ آہستہ آہستہ حرکت میں آئی تھی۔ آئیے میں آپ کو چھوڑ دوں۔ وہ جو اپنی دھن میں مگن آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، پہلے چونکی، پھر حیرانی سے گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ لائٹ گرین کلر کی نسان سنی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا وہ شخص نہ تو دیوانہ لگتا تھا اور نہ ہی چھچھورا۔ خمار آلود نظریں اس کے چہرے پر ٹکائے وہ بڑی سنجیدگی سے اپنی کہی ہوئی بات کے جواب کا منتظر تھا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ اس نے قدرے بدمزاجی سے پوچھا۔ میں نے کہا کہ گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ واہ کیا انداز تھا، کیا لہجہ تھا، کیا شان بے نیازی تھی، جیسے وہ مری جا رہی تھی کہ کوئی گاڑی مدد ایبی کی مانند نازل ہو اور اسے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ شکریہ، اس نے بے حد چبا کر محض ایک لفظ اس کے منہ پر زور سے مارا اور آگے بڑھ گئی۔ سنو، مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے۔ مجھے آپ جیسے بگڑے رئیس دادوں سے نمٹنے کی خوب عادت ہے۔ وہ رک گئی اور زور سے بولی، یہاں سے رفو چکر ہوتے نظر آئیں ورنہ پورا محلہ آپ کی بے عزتی کا تماشا دیکھے گا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ ایسی گلی میں مڑ گئی جہاں سید عالم شاہ کی کار کا داخل ہونا ممکن نہ تھا۔ اس نے دانت اس زور سے بھینچے کہ کنپٹی کی رگیں پھول گئیں۔ گاڑی اس تیزی سے آگے بڑھائی کہ فضا دیر تک ٹائروں کی چرچراہٹ کی آواز سے گونجتی رہی۔ کہانی کا اگلا باب۔ گھر میں تیزی سے داخل ہو کر اس نے دھڑ سے دروازہ بند کیا، پھر بند دروازے پر ٹیک لگا کر چند گہرے سانس لیے۔ دل اس تیزی سے دھڑک رہا تھا، ابھی اچھل کر حلق میں آ پھنسے گا۔ ویسے تو اس نے بہادری اور نڈر بننے کی اپنی سی کوشش کر ڈالی تھی، لیکن اندر سے وہ کتنی وحشت زدہ تھی یہ وہی جانتی تھی۔ زوفی محجبین کسی کام سے باہر آئی تھی، اسے یوں دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا دیکھ کر حیران ہوئی۔ کیا ہوا ہے، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کچھ نہیں آپا، اس نے چادر کے پلو سے چہرے کا پسینہ خشک کیا، بس ذرا گرمی سے چکر آ گیا تھا۔ دیکھو تو ذرا کیسی پیلی رنگت ہو رہی ہے۔ محجبین نے غور سے اسے دیکھا۔ چلو اندر چل کر لیٹو، میں گلوکوز بنا کر لاتی ہوں۔ پسینہ پسینہ ہوتے وجود کے ساتھ وہ کمرے میں آ کر بستر پر ڈھہ گئی، پیر سینڈلوں کی قید سے آزاد کیے بغیر ہی بستر پر رکھ دیے۔ محجبین نے آ کر اس کی سینڈلیں اتاریں اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ لو اٹھو، پی لو یہ، اس نے گلوکوز کا گلاس بڑھاتے ہوئے کہا۔ زوفیشا نے اٹھ کر ذرا سا گلوکوز پیا، پھر تکیے سے ٹیک لگا لی۔ اب تو ٹھیک ہو نا؟ اس نے فکرمندی سے پوچھا۔ جی آپا، پریشان نہ ہوں، گرمی سے اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا پکایا ہے آج؟ پلاؤ پکایا ہے، لے آؤں؟ نہیں ابھی نہیں، ابھی تو میں سوؤں گی ذرا دیر، پھر اٹھ کر کھاؤں گی۔ اماں کہاں ہیں؟ مارکیٹ گئی تھیں، اب تو آتی ہی ہوں گی۔ محجبین دروازہ بند کر کے چلی گئی، وہ بھی لیٹ گئی۔ کون تھا وہ؟ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے سچ چھت پر گھومتے پنکھے کو گھورا۔ دھونس تو ایسے جما رہا تھا جیسے میں نے کبھی اپنے جملہ حقوق اس کے نام لکھ دیے ہوں۔ شکل سے اچھا خاصا ڈھنگ کا بندہ لگ رہا تھا اور حرکتیں ایسی۔ تا دیر وہ اس واقعے کے بارے میں سوچتی رہی، یہاں تک کہ اسے نیند آ گئی۔ شام کو وہ سو کر اٹھی تو کافی فریش ہو چکی تھی۔ دوپہر والے واقعے کا خوف بڑی حد تک زائل ہو چکا تھا۔ ہوگا یوں کوئی گنڈا۔ چائے پیتے ہوئے اس نے سوچ کر بے فکری سے کاندھے اچکا دیے تھے۔ ایک لڑکی اکیلی جاتی نظر آئی ہوگی تو اس نے سوچا ہوگا کہ ذرا سی غنڈہ گردی ہی کر لے۔ اپنی سوچوں پر وہ خود ہی مسکرا اٹھی۔ کیا بات ہے، اکیلے اکیلے مسکرایا جا رہا ہے؟ عاذر اچانک اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ارے تم کب آئے؟ بس ابھی، جب تم میرے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اس نے چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اچھا، بڑی خوش فہمی ہے جناب کو۔ اطلاعاً عرض ہے کہ میں ہرگز تمہارے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی، اور جہاں تک یہ بات ہے
کہ میں تمہارے بارے میں سوچ رہی ہوں تو یہ بالکل غلط ہے، اور جس کے بارے میں سوچ رہی تھی اگر بتا دوں تو تب کا رہ جاؤ گے۔ پھر رہنے ہی دو، میرا موڈ بہت ہی اچھا ہے اور میں بالکل تپنا نہیں چاہتا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر جیسے التجا کی۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، یہ بتاؤ کہ موڈ کیوں اچھا ہے؟ ارے واہ، ایسے ہی بتا دوں بنا کسی رشوت کے؟ وہ ہنسا۔ میں کیوں رشوت دینے لگی تمہیں؟ موڈ تمہارا اچھا ہے یا میرا؟ بات ہی صحیح ہے، سنو گی تو بھڑک اٹھو گی۔ اس نے للچایا۔ نہ بابا، مجھے نہیں بھڑکنا۔ اس نے منہ بنایا۔ اچھا نہ صحیح، ویسے خبر بڑی اہم ہے، توپ کا گولا۔ چلو بتاؤ کیا رشوت لوگے؟ بس آ گئی لائن پہ؟ آج زیر۔ اچھا بابا بتاتا ہوں۔ چلو ایسا کرو، کوئی مزیدار چیز کھلانے کا وعدہ کرو۔ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی؟ نہیں بھائی، ابھی مرنا نہیں ہے، بازار سے منگوا کر کھلانا۔ وہ شرارت سے ہنسا۔ زوفیشا نے اسے گھور کر دیکھا۔ گھورو مت، میرا دل ویسے ہی بہت کمزور ہے۔ اب بتاؤ بھی حاضر، جو کہو گے وہ کھلا دوں گی، پرومس؟ ہاں ہاں ہاں، وہ چیخی۔ تو سنو، کان ادھر لاؤ، بات راز کی ہے۔ ایسے ہی بتا دو۔ اوہو، صاف لگ رہا تھا وہ اسے ستانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ زوفیشا نے دانت پیس کر اس کی شریر مسکراہٹ کو دیکھا اور کان اس کی جانب کیا۔ فرمائیے لیکن ذرا جلدی۔ ہاں، وہ اس کے کان میں کھنکارا، پھر آہستگی سے بولا، آج اماں مومانی سے تمہارا رشتہ مانگنے آ رہی ہیں میرے لیے۔ زوفیشا کا کان ہی نہیں پورا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بے یقینی سے اس نے آذر کی سمت دیکھا۔ کیا کہا؟ پھر سنو گی؟ ہاں بھائی، بات ہی ایسی ہے۔ دیکھو پلیز تنگ مت کرو، بتاؤ نا پوری بات۔ کون سی بات؟ مہاجبین آذر کے لیے چائے لائی تھی، متوجہ ہو کر پوچھنے لگی۔ آپا دیکھے نا کتنا بدتمیز ہے یہ۔ وہ رومانسی ہو گئی۔ کیا بات ہے بھائی، کیوں تنگ کر رہے ہو میری بہن کو؟ ارے مہاجبین باجی، یہ جانبدارانہ پروری کا عظیم و عالیشان مظاہرہ بند کریں، بتاتا ہوں میں۔ مہاجبین نے اس کا کان چھوڑ کر زوفیشا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ امی صبح ابا جان کو بتا رہی تھیں کہ آج شام وہ آپ لوگوں کے گھر آ رہی ہیں زوفی کا رشتہ میرے لیے مانگنے کے لیے۔ اس نے کالر کھڑے کیے۔ میں نے سوچا کیوں نہ امی سے پہلے پہنچ کر سرپرائز دے دیا جائے۔ لیکن پھپھو جان کس کے ساتھ آئیں گی؟ مہاجبین نے پوچھا۔ ابا جان کے ساتھ۔ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ شرارت سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، میں بھلا کیا سوچوں گی؟ پھپھو جان کو اچانک یہ خیال کیسے آ گیا؟ زوفیشا گہری سوچ میں گم تھی۔ ارے کیسے بھی آیا تو؟ وہ بے نیازی سے بولا۔ مہاجبین ہنس پڑی۔ آپ دونوں کے لیے اطلاع ہے کہ وہ کھچڑی آپ دونوں نے مل کر پکائی ہے، اس کی خبر سب کو ہے۔ وہ بولی۔ پھپھو جان اور اماں ہم سے ڈبل عمر گزار چکی ہیں اس دنیا میں۔ اماں تو کئی بار مجھ سے سلسلے میں بات بھی کر چکی ہیں۔ کیا بات؟ زوفیشا متجسس ہوئی۔ یہی کہ آذر اور زوفی بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور نگار کا ارادہ بھی لگتا ہے زوفی کو مانگنے کا۔ کہہ رہی تھیں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور نہ ہی ابا کو۔ مہاجبین نے دونوں کو اماں کے خیالات سے آگاہ کیا۔ بس تو پھر ملاؤ ہاتھ۔ آذر نے زوفیشا کی سمت ہاتھ بڑھایا۔ وہ منہ چڑھا کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ دیکھا جبین بھابی، کتنی بدتمیز لڑکی ہے، وہ بھنایا۔ سوچ لو، ساری عمر یہ بدتمیزیاں سہو گے، ابھی بھی وقت ہے، غور و خوض کر لو۔ چلیں کوئی بات نہیں، جیسے عاصم بھائی آپ کو سہیں گے ایسے میں بھی۔ پٹو گے آذر؟ ویسے مجھے تو مزہ تب آئے گا جب اماں زوفی کو تم سے پردہ کرائیں گی۔ ناممکن، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں مومانی جان سے خود بات کر لوں گا اس سلسلے میں۔ ارے ہم بھی جیدار لوگ ہیں، کوئی عاصم بھائی کی طرح تھوڑا ہی ہیں کہ میدان چھوڑ کر بھاگ لیں۔ ہاں دیکھوں گی تمہاری جیداری بھی۔ وہ ہنسی۔ یہ جو اٹھ کر پھڑپھڑا باتیں بگاڑتے ہو، بولتی بند کر دیں گی اماں اور پھپھو جان۔ وہ بیٹھا ہنستا رہا، فکریں اچھالتا رہا۔ رات نے اپنے پر پھیلائے ہی تھے جب پھپھو جان اور پھوپھا مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ آ گئے۔ اچھا تو نواب زادہ
یہاں بڑا جمان ہے۔ پھپھو نے اسے دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ ہضم نہ ہو سکی خوشی تجھ سے؟ کہاں اماں، وہ ڈھٹائی سے ہنسا۔ پیٹ میں درد کر دیا، دوڑ آیا یہاں۔ باورچی خانے میں بیٹھی زوفیشا بھی ہنسنے لگی۔ گھر کی بات تھی جس کا سب کو ہی پہلے سے علم تھا۔ نہ پھپھو جان نے کسی خاص انداز سے بات چھیڑی، نہ ہی اماں یا ابا نے کچھ کہا۔ سب خوش دلی سے ہنستے مسکراتے بات کرتے رہے۔ مہاجبین اور عاصم کی شادی کی تاریخ پہلے ہی 6 ماہ بعد کی رکھی جا چکی تھی۔ اماں اور پھپھو اسی کی تیاری کی باتیں کرتی رہیں۔ ابا اور پھوپھا سیاست کی جانب نکل گئے۔ وہ اطمینان سے باورچی خانے میں چلا گیا۔ لڑکیوں، کیا پکا رہی ہو سسرالی رشتہ داروں کے لیے؟ اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر دریافت کیا۔ سسرالی رشتہ دار ہوں گے تمہارے؟ مہاجبین چڑی۔ ہماری تو پھپھو اور پھوپھا جان ہیں۔ واہ بھائی، ہماری بھابھی تو بڑی ڈپلومیٹک ہیں۔ دیکھا زوفی تم نے؟ زوفیشا خاموشی سے روٹیاں پکاتی رہی۔ عاذر اسے سب کے سامنے زوفی اور اکیلے میں ہمیشہ اجالا کہہ کر پکارتا تھا۔ نہ جانے کون سا کمپیوٹر فٹ تھا اس میں جو موقع کی مناسبت سے وہ بالکل صحیح نام لیا کرتا تھا۔ بے ساختہ اور لاشعوری طور پر بھی اس نے اکیلے میں زوفیشا کو کبھی زوفی یا زوفیشا نہ کہا تھا، ہمیشہ ہی اجالا کہا کرتا، اور نام اس نے زوفیشا کو سب کے سامنے کبھی اجالا کہا۔ تمہیں دیکھ کر سورج کی سنہری اور چاند کی روح پہلی روشنی کا خیال آتا ہے، جیسے تمہارا وجود کرنوں سے مل کر بنا۔ تمہیں دیکھنے سے میری آنکھوں میں روشنیاں سی بھر آتی ہیں، میرے ارد گرد اجالے بکھر جاتے ہیں۔ میں تمہیں اجالا کہا کروں گا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس نے بہادری کی ایک خوبصورت سی شام میں اس نے اس سے کہا تھا اور سر جھکا کر ہنس دی۔ وہ شام، اس کی پرچھائیاں آج بھی زوفیشا کی خوبصورت آنکھوں میں موجود تھیں۔ کیا سوچنے لگیں کزن؟ اس نے دروازہ بجایا۔ کچھ نہیں، وہ چونک کر روٹیاں دسترخوان میں لپیٹنے لگی۔ کھانا سب نے مل کر کھایا۔ زوفیشا کو شبہ تھا کہ اب شاید اماں اسے عاذر سے ذرا کم میل جول کے لیے کہیں گی، لیکن انہوں نے نہ زوفیشا کے سب کے ساتھ مل کر کھانا کھانے پر اعتراض کیا اور نہ ہی عاذر سے نوک جھوک کرنے پر۔ حالانکہ مہاجبین کو عاصم کے سامنے نہ آنے کی ہدایت اماں نے اسی وقت کر دی تھی جب انہیں پھپھو جان کے ارادے کا علم ہوا تھا۔ جاتے وقت انہوں نے زوفیشا کی پیشانی چومی، اس کے ہاتھ میں کچھ نوٹ تھما دیے۔ یہ کیا ہے پھپھو؟ وہ جزبزا گئی۔ شگن ہے بیٹی، خدا تم دونوں کا ساتھ مبارک کرے، خیر و عافیت کے ساتھ میری بیٹیاں میرے گھر پہنچیں۔ زوفیشا نے چوری چوری عاذر کو دیکھا، وہ بڑی شان سے مسکرا رہا تھا۔ جلدی سے پلٹ کر وہ اندر آ گئی، کمرے کی کھڑکیاں کھول کر باہر گلی میں جھانکنے لگی۔ رات اسے بڑی خوشگوار، بڑی حسین معلوم ہو رہی تھی۔ دل کی تمام کلیاں ایک ساتھ کھل رہی تھیں۔ تو محترمہ اب تک خیالوں میں گم ہے۔ مہاجبین تمام کام نپٹا کر اندر آئی تو اسے اسی طرح گمسم بیٹھا دیکھ کر شرارت سے بولی، نہیں، میں تو یونیورسٹی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے سب سے پہلے یہی سوجھی، سو کہہ دیا یہ کہ کل عاذر سے وہیں ملاقات ہوگی۔ اوہو آپا، آپ بھی یہی سوچتی ہیں؟ ارے نہیں، میں تو مذاق کر رہی ہوں۔ وہ جلدی سے معذرت کرنے لگی۔ زوفیشا مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کہانی کا اگلا باب۔ اگلے چند دن اس کے بے حد مصروف گزرے تھے۔ مہاجبین کو جہیز کی تیاری کے لیے کچھ چیزیں خریدنی تھیں اور اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سو زوفیشا نے 3 دن یونیورسٹی سے چھٹی کر کے اس کے ساتھ بازار کے چکر لگائے۔ آپا، تھکا مارا ہے آپ نے تو، گنے کا رس پیتے ہوئے اس نے شکایت کی۔ تم تو ڈبل تھکاؤ گی مجھے۔ مہاجبین نے آنکھیں نکالیں۔ تمہاری تو بڑی کی تیاری بھی مجھے ہی کرنی ہوگی۔ زوفیشا کھلکھلا کر ہنس دی۔ خواتین، یہ بازار ہے، یہاں سرعام کہے نہیں بکھیرتے ہیں۔ تم یہاں کہاں ٹپک پڑے؟ مہاجبین نے بھنا کر سر پر کھڑے عاذر کو دیکھا۔ یہاں بھی سے کیا مراد ہے آپ کا؟ میں اتنا تو نہیں آتا آپ کے گھر، اس سے بھی زیادہ آنا چاہتے ہو؟ اس نے مزید حیران ہونے کی اداکاری کی۔ میری تو وجہ ہی اتنی زبردست ہے۔ اس نے زوفیشا کو غور سے دیکھ کر مہاجبین کو چڑھانے کے لیے کہا۔ عاصم بھائی بیچارے کیا کریں آ کے آپ کے گھر؟ ارے وہ شریف انسان ہیں، مہاجبین بولی۔
تمہاری طرح چھچورے تھوڑا ہی ہیں جو دن رات سسرال میں موجود رہیں۔ دیکھتی ہو کزن اپنی آپا کو؟ وہ لاجواب ہو کر اس سے الجھ پڑا۔ مجھ سے کیا کہتے ہو؟ بھابھی ہے تمہاری، لڑ لو جتنا چاہو۔ صرف بھابھی ہی نہیں سالی بھی ہوں، اس رشتے سے بھی دو دو ہاتھ کر سکتی ہوں تم سے۔ ویسے تم کیا خریدنے آئے ہو؟ میں؟ وہ شرارت سے مسکرایا اور ایک گہری نظر زوفیشاں پر ڈالی۔ ایک خاص چیز خریدنے آیا تھا، کسی خاص شخصیت کے لیے۔ لے لی پھر؟ مہاجبین نے پوچھا، جبکہ زوفیشاں تجسس سے بےتاب ہو گئی۔ ہاں لے لی، اس نے جیب تھپتھپائی۔ کیا ہے عاذر؟ بالآخر اس سے صبر نہ ہوا، بے حد اشتیاق سے پوچھ ہی لیا۔ سرپرائز ہے، وہ ہنسا۔ بتا دو نا پلیز، اس نے منت سے کہا۔ اسے شک بلکہ یقین تھا کہ عاذر نے جو کچھ بھی لیا تھا اس کا تعلق اسی کی ذات سے تھا۔ رہنے دو زوفی، اور اکڑ جائے گی محترمہ۔ مہاجبین نے بے فکری سے ہاتھ ہلایا۔ تمہارے لیے کوئی گفٹ لیا ہوگا، خود ہی لا دے گا ایک دو دن میں۔ کیوں بھائی، اسی کے لیے کیوں؟ ممکن ہے آپ کے لیے کچھ ہو، عاصم بھائی نے منگوایا ہو۔ اپنے ایسے نصیب کہاں، ان سے تو ہر چیز بعد میں خود ہی وصول کر لوں گی مانگ مانگ کے، مہاجبین نے کہا۔ عاذر نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ بتاؤ نا عاذر کیا ہے؟ زوفیشاں کے دماغ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ چلو اشارہ دے دیتے ہیں، اس نے دریا دلی دکھائی۔ جو کچھ لیا ہے تمہارے لیے ہی ہے۔ واقعی؟ کیا ہے؟ وہ کھل اٹھی۔ جلد ہی پتہ چل جائے گا، امی سے بھجوا دوں گا۔ اوکے گرلز، بائے بائے۔ وہ ہاتھ ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ بدتمیز! پتہ ہے اب مجھے بے چینی رہے گی تو کیسے جلدی سے چلتا بنا، ورنہ گھنٹوں کھڑا باتیں کرتا رہتا ہے۔ زوفیشاں دانت پیس کر رہ گئی۔ توبہ ہے زوفی، تم سے بھی ذرا صبر سے کام نہیں لے سکتی کیا؟ اتنا تجسس کیوں بھرا ہے آخر تم میں؟ مہاجبین ہنس دی۔ آپا بتائیں نا کیا لیا ہوگا اس نے میرے لیے؟ میٹھا پان، وہ جھلائی۔ اب کس کو؟ گھنٹہ بھر لگا دیا یہیں کھڑے کھڑے۔ اماں تو پتہ نہیں ہے نا کہ بڑے بڑے خیالات آ رہے ہوں گے ان کے دل میں۔ دونوں سامان سنبھالتی آگے بڑھ گئیں۔ کہانی کا اگلا باب۔ وہ 3 دن کے بعد یونیورسٹی آئی تھی اور لیکچرز کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی۔ سنو فرا، ڈاکٹر مختار کے پچھلے 2 لیکچرز چاہیے مجھے۔ اس نے فرا کو سیڑھیوں پر پکڑا۔ میں آ نہیں سکی تھی نا، ڈاکٹر مختار کی کلاسز تو میں نے بھی نہیں لیں۔ اس نے افسوس سے شانے ہلائے۔ تم آسماں سے مل لو، اس کا تمہیں پتہ ہے ایک ایک حرف اتارتی ہے، ہر پروفیسر کی زبان سے نکلا ہوا۔ آسماں ہے کہاں؟ نظر تو نہیں آئی وہ مجھے آج، اس نے پوچھا۔ بوٹنی ڈپارٹمنٹ میں گئی تھی، کسی لڑکی سے ملنا تھا اسے۔ بوٹنی ڈپارٹمنٹ، اس نے زیر لب دہرایا اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ماتھے پر فائل ٹکائے بڑی بے فکری سے وہ خرامہ بوٹنی ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ رہی تھی جب ایک سایہ اس کے عقب سے ابھرا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس نے بدمزگی سے گردن گھمائی اور جیسے اس کے قدموں نے مزید چلنے سے انکار کر دیا، بے ساختہ اور بے ارادہ اپنی جگہ رک گئی تھی۔ آپ؟ خود اس کی زبان سے نکلا۔ پہچانتی ہو مجھے؟ اس کے لبوں پر آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بڑے رعب سے اس نے سوال کیا، جیسے جواب دینا اس پر فرض ہو جائے گا۔ مجھ سے اور میرے نام سے آپ کا کیا تعلق؟ کیوں پیچھا لے رہے ہو آپ میرا؟ اس نے اپنے سوال کا جواب سنے بغیر آگے قدم بڑھا دیا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ زوفیشاں تیز تیز چل رہی تھی، جبکہ وہ انتہائی اطمینان سے خرامہ چلتا ہوا بھی مسلسل اس کے برابر تھا۔ دیکھیں مسٹر، پلیز جو کوئی بھی آپ ہیں، وہ جیسے ہار کر پھر رک گئی۔ مجھے عالم شاہ کہتے ہیں۔ گردن کا ہلکا سا خم دے کر اس نے اپنا تعارف کرایا، گویا یہ ملاقات زوفیشاں کے لیے بڑی مسرت کا باعث ہو۔ مسٹر عالم شاہ، یہ کوئی شارع عام نہیں ہے، تعلیمی ادارہ ہے۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ دوستی کرو گے مجھ سے؟ اپنی خرام آلودہ سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر اس نے پوچھا۔ دوستی؟ حد درجہ تعجب سے اس نے دہرایا۔ مگر کیوں؟ میں بھلا کیوں ایک انجان غیر شخص سے دوستی کر لوں؟ دوستی کرنے سے قبل
سب غیر اور انجان ہوتے ہیں، بعد میں آشنا ہوتے ہیں ایک دوسرے کی ذات سے۔ وہ جیسے عشق کا مکلی پر مسکرا رہا تھا، بڑی مدھم، بڑی ہلکی مسکراہٹ لمحہ بھر کو اس کے لبوں پر چمکی تھی، جیسے پل بھر کے لیے بجلی کوند جائے۔ مجھے آپ کی یا کسی بھی دوسرے غیر مرد کی ذات سے آشنائی پیدا کرنے کا کوئی فضول شوق نہیں۔ ایسے افراز ان کو دیں جن سے جواب میں کوئی ملنے کی توقع ہو۔ میں آپ کی کوئی بھی مدد کرنے سے قاصر ہوں۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ وہ سلگ کر رہ گیا، چہرے پر کئی سائے آ کر گزر گئے۔ میں نے آپ کو کچھ سمجھنے پر مجبور نہیں کیا۔ جو کچھ میں خود کو سمجھتی ہوں اس سے آپ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ کھٹ کھٹ کھٹی وہ آگے بڑھ گئی۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے وہ اسے دور جاتے دیکھتا رہا، پھر ایڑیوں پر گھوم گیا۔ سلگتے تپتے ذہن کے ساتھ صوفے پر بیٹھا چھت پر لٹکے فانوس کو گھور رہا تھا۔ بھینجی ہوئی مٹھیاں بار بار کھلتی اور پھر بند ہو جاتی، سرخ ہوئی آنکھوں میں وحشت سی ناچ رہی تھی۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ کیا؟ وہ تل ملا کر اٹھ کھڑا ہوا، ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا، لیکن آگ تھی کہ مزید سلگتی چلی جا رہی تھی، دھواں تھا کہ حلق تک آ رہا تھا، دم گھٹ رہا تھا۔ مکرم علی کی ہمراہی میں اندر آتے فہد کو وہ ایک بھوکے شیر کی مانند لگا، انتہائی غصے کی حالت میں پنجرے میں چکر لگاتا ہوا۔ مکرم علی اس کو چھوڑ کر الٹے قدموں لوٹ گیا۔ عالم یار کیا ہوا؟ جواباً اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ غصے میں لگتے ہو؟ مجھے بلایا تھا تم نے؟ وہ پریشان ہو گیا۔ تم نہیں بتایا تھا نا مجھے اس کے بارے میں؟ کیوں بتایا تھا؟ کس کے بارے میں؟ وہ حیران ہوا۔ اس ابر نیسا کے پہلے قطرے کے بارے میں جو تیزاب سے زیادہ کاٹ دار اور جھلسا دینے والا ہے۔ فہد میری انسلٹ کرنے کی آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ اوہ، اس نے ایک گہری سانس لی۔ یار عالم، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ تو نے اپنے آئیڈیل کے بارے میں بتایا تو یوں ہی مجھے اس کا خیال آ گیا۔ میں تو اسے جانتا تک نہیں۔ میں نے بتایا تھا نا، میری ماموں زاد بہن کی سہیلی ہے، اس کے محلے میں رہتی ہے۔ میں نے خود ایک جھلک دیکھی ہے۔ تم نے ضد کی تو میں نے سلمیٰ سے معلومات حاصل کر کے دے دی تمہیں کہ کون سا گھر ہے اس کا اور کہاں پڑھنے جاتی ہے۔ میں کیا جانوں اس کے بارے میں؟ ملے تم اس سے؟ ہاں ملا۔ اس کا بھلا اسی میں ہے کہ وہ آئندہ مجھے کہیں نظر نہ آئے۔ ایسا کیا کر دیا اس نے؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ میں نے اسے دوستی کی آفر کی، خود اپنے منہ سے عالم شاہ نے اس سے یہ بات کہی، اور اس کی ہمت دیکھو، صفائی سے انکار کر دیا اس نے۔ فہد نے بے حد پریشانی سے اپنی ذات کے حد درجہ احساس میں مبتلا اس امیر زادے کو دیکھا۔ دولت کے نشے نے اس کی آنکھوں پر رونیت و غرور کی ایسی پٹی باندھ رکھی تھی کہ اسے سوائے اپنی ذات کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ لیکن عالم، وہ تمہارے بارے میں کچھ جانتی بھی تو نہ ہوگی نا؟ مجھے جاننے کے لیے میرا سامنے ہونا کافی ہے۔ اس نے انگوٹھی سے سینہ ٹھوکا۔ یار، جس طبقے سے اس کا تعلق ہے نا، وہاں کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، ڈری، سہمی، بزدل و شرمیلی۔ اس نے عالم شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آسانیت سے سمجھایا۔ میں انہیں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے محض ایک بار ان کے سامنے جانا کافی نہیں ہوتا، بار بار اپنی ذات کے اظہار کی ضرورت ہوتی ہے۔ توجہ؟ اس کی خوش قسمتی تھی کہ سید عالم شاہ نے کچھ دیر کو اس پر توجہ کی۔ اپنے در پر آئی خوش قسمتی کو اس نے خود ٹھوکر مار دی ہے۔ چلو دفع کرو، پھر کیوں بیکار جان جلا رہے ہو؟ اس قابل ہی نہیں تھی وہ۔ میں چاہوں تو اب بھی 2 آدمی بھیج کر اسے اپنے قدموں میں لا بٹھاؤں۔ بھول جاؤ یار، دنیا میں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ مائی فٹ۔ اس کی جلاہٹ کم ہوتی اور پھر بڑھ جاتی۔ ارے یار، تم ہمیں حکم تو کر، ایک سے ایک ہیرا پڑا ہے محض تیری ایک نگاہ کے لیے۔ فہد نے ہنس بول کر ماحول کی کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ وہ خاموش بیٹھا ٹھنڈے پانی کے گھونٹ بھرتا رہا۔ زارا کو تو جانتا ہے نا تو؟ وہی گھنگریالے بالوں والی لڑکی؟ محمود کے ہاں پارٹی میں ملوایا تھا لشکر نے تجھے اس سے۔ کب سے جان کھا رہی ہے لشکر کی کہ ایک بار پھر تجھ سے ملوا دے۔ پہلی نگاہ میں فرفتہ ہو گئی تجھ پر۔ لعنت بھیجو اس پر۔ اس نے آنکھیں موند کر پیشانی پر ہولے سے پھوکے مارے۔ بیکار لڑکی ہے۔ ہاں، پسند تو مجھے بھی نہیں ہے، میں نے تو یوں ہی ذکر کر ڈالا۔ اسے کس بات کا غرور ہے؟ بس یار، اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے نا ہر انسان کی۔ بعض لڑکیوں کو عادت بھی ہوتی ہے نا
بے وجہ نخرے دکھانے کی پھر لائن پر آ جاتی ہیں۔ نہ جانے کیوں اس نے آنکھیں کھول کر فہد کو گھورا۔ وہ گڑبڑا سا گیا۔ ویسے میں نے غلط کہا تھا کیا؟ تمہاری سوچوں جیسی ہی لگتی ہے نا؟ سید عالم شاہ اس بات پر پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ہونٹ بھینچ لیے، گہری سرخ آنکھیں مزید بوجھ ہو گئیں۔ سامنے بکھرے کاغذات کو اس نے بے دلی سے سمیٹا اور فائل میں قید کر کے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لیا۔ کھلے بالوں میں ہولے ہولے انگلیاں چلاتے ہوئے وہ کسی گہرے خیال میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کڑھائی کرتی مہاجبین نے کوئی 10ویں مرتبہ اس کا بغور جائزہ لیا۔ وہ پریشان سی لگ رہی تھی، کھوئی سی تھی۔ 1 گھنٹہ قبل وہ پڑھنے کا مواد اکٹھا کر کے بیٹھی تھی اور اس نے غالباً ایک لفظ بھی نہیں پڑھا تھا۔ مسلسل کسی سوچ میں گم تھی۔ زوفی، اس نے دھاگا توڑتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ وہ چونک اٹھی۔ جی آپا کہیے، کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں، بس پڑھنے کا موڈ نہیں بن رہا۔ پریشان سی لگ رہی ہو؟ نہیں تو میں بھلا کیوں پریشان ہونے لگی؟ سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے قمیض میں سوئی لگا کر ایک طرف رکھ دی۔ یا بہلاوا دے رہی ہو مجھے تو تم پچھلے کئی دنوں سے ایسی ہی لگ رہی ہو، پریشان، بیکل۔ وہم ہے آپ کا، وہ مسکرائی۔ کوئی بات میں بھلا آپ سے کیوں چھپاؤں گی؟ ویسے بھی میں ذرا آپ کو بات ہر شیئر کرتی ہوں۔ میں تو عازر کے بارے میں سوچ رہی تھی، کتنے دنوں سے نہیں آیا نا؟ ہاں کافی دن ہو گئے، شاید پھوپھو نے کہا ہو آنا جانا کم کرنے کا، لیکن اماں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا تم لوگوں کے آپس میں ملنے یا بات کرنے پر۔ ارے کہیں بے وقوف میری اس روز والی بات کو نہ دل پر لے گیا ہو۔ بازار میں نے محض مذاق میں سے کہہ دیا تھا نا کہ تم روز آ جاتے ہو وغیرہ۔ نہیں آپا، آپ کے مذاق کا کبھی برا نہیں مناتا، ویسے ہی مصروف ہوگا، سیمیسٹر بھی تو قریب ہے نا۔ اس دن اس نے تمہارے لیے کچھ خریدا بھی تھا، دینے ہی آ جاتا۔ وہ محض مسکرا کر رہ گئی۔ مہاجبین نے پھر قمیض اٹھا کر کڑھائی شروع کر دی۔ زوفیشا نچلا ہونٹ لبوں میں دبائے کچھ اسی سوچ میں پھر غرق ہو گئی۔ وہ 3 روز سے مسلسل عالم شاہ کے بارے میں سوچ رہی تھی اور سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ دراصل وہ اس سے اور اس کے بے باک انداز اور نڈر رویے سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کیا چاہتا ہے وہ شخص مجھ سے؟ یہ وہ سوچ تھی جو مسلسل اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ مہاجبین کے استفسار پر تو اس نے ایک بات گھڑ کر اسے مطمئن کر دیا تھا، لیکن خود اپنے دل کو مطمئن نہ کر پا رہی تھی۔ ویسے تو وہ مہاجبین سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی، لیکن یہ بات اسے بتانے کا فائدہ نہیں تھا۔ وہ اس کی کوئی مدد نہ کر سکتی، الٹا خود بھی بے طرح پریشان ہو جاتی۔ شاید اماں کو بھی بتا دیتی اور یوں ہی اس کی یونیورسٹی جانے پر پابندی عائد ہو سکتی تھی۔ وہ اسے ہرگز منظور نہ تھا۔ کئی بار اس نے سوچا کہ وہ عازر کو ہی بتا دے، لیکن اسے بتانا بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ لڑکا تھا، جذباتی اور جوشیلا تھا، نہ جانے کیا کرنے کی ٹھان لیتا، اور پھر عالم شاہ کوئی معمولی شخص تو نہ لگتا تھا۔ اس کی تو ایک ادا اس کے بے حد مضبوط اور بااثر ہونے کا اعلان کرتی تھی۔ وہ عازر کو کسی خطرے سے دوچار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایسی ہی بہت سی باتیں تھیں جن پر وہ غور کیے جا رہی تھی اور ہلکان ہو رہی تھی، اور ہر چیز سے بڑھ کر اسے اپنی عزت، اپنا بلند کردار عزیز تھا۔ وہ تو عازر سے ملنے اور اس سے بات کرنے سے انکار کر دیتی تھی، مبادرہ اس کا نام کوئی غلط انداز میں نہ لے اور فقرہ کسے۔ پھر بھلا وہ سید عالم شاہ کو اس طرح پیچھا کرنا کیسے افورڈ کر سکتی تھی؟ اگر اس نے پیچھا نہ چھوڑا تو کیا کروں گی میں؟ اس نے پریشانی سے سوچا۔ اچانک ہی اپنا تعلیمی کیریئر اسے خطرے میں پڑتا نظر آیا۔ ایک نظر کڑھائی میں محمد مہاجبین پر ڈال کر وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اماں صحن میں بیٹھی کوئی نئے قسم کا اچار ڈال رہی تھیں۔ وہ بھی وہیں چارپائی پر لیٹ کر نیلے آسمان کی وسعتوں کو تکنے لگی۔ کتنا سہل جاتا تھا اس کے زمانے کی آلودگی سے بچ کر چلنا۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ انسان خود نیک نیت اور مضبوط ہو تو چاروں طرف کیسی ہی آندھیاں اٹھیں اس کے قدم نہیں اکھڑ سکتے۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ کیچڑ سے بچ کر چلنے کی کوشش میں بھی ایک آدھ چھینٹ اچھل کر ضرور آتی ہے۔ بیل بجی تو اماں نے اس کی جانب دیکھا۔ زوفی دیکھو، شاید ابا آ گئے ہیں۔ جی اچھا۔ اس نے اٹھ کر چپلیں پہنی، دوپٹہ ٹھیک طرح سے اوڑھتے ہوئی دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولتے اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ السلام علیکم پھوپھو اماں۔ وہ ان سے لپٹ گئی۔ پیچھے کھڑا عازر شوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جیتی رہو۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ کچھ دائرہ کلمہ ادھر بھی بھیج دیجیے، ہم بھی جواب دینے کو فارغ ہیں۔
پھوپھو کے آگے بڑھتے ہی وہ شرارت سے گویا ہوا۔ آداب۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ چند لمحوں میں یہ پچھلے دنوں کی ساری کوفت اور پریشانی زائل ہو گئی تھی۔ دل و دماغ اچانک ہی کھل اٹھا تھے۔ پھوپھو کو اماں کے پاس بٹھا کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ کون تھا زوفی؟ ماجبین نے پوچھا۔ پھوپھو، اماں اور آذر۔ وہ مسکرائی۔ اوہ، جبھی اچانک ہی شگفتگی چہرے پر نمودار ہو گئی ہے۔ وہ ہنسی۔ السلام علیکم بھابھی جان۔ وہ بھی پیچھے پیچھے چلا آیا اور زوفیشان کے سر پر ہلکی چپٹ لگائی۔ وعلیکم السلام، بڑے دنوں بعد نظر آئے بھائی۔ کیوں، شکایت بھی تو آپ ہی کو تھی میرے ہر وقت یہاں جلوہ افروز ہونے کی۔ ناراض ہو گئے تھے کیا؟ ارے نہیں، آپ کی بات پر بھلا کبھی ناراض ہوا ہوں؟ آپ سے تو میرے مذاق کے کئی رشتے ہیں۔ آپ کا اور میرا مذاق تو چلتا ہی رہے گا۔ میں پھوپھو اماں سے مل کر آتی ہوں۔ مہاجبین اٹھ کر جانے لگی۔ ارے اچھی طرح ملے گا، ہمیں جلدی نہیں ہے آپ کے لوٹنے کی۔ اس نے ہانک بھری۔ اور کزن سناؤ، کیسی گزر رہی ہے؟ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ کی دعاؤں سے بہت اچھی گزر رہی ہے۔ وہ ہنسی۔ بڑے دنوں سے راوی چین ہی چین لگ رہا تھا۔ جھوٹی، تم تو صدا کی ہو، مانو گی تھوڑا ہی کہ بہت بے چین دن گزر رہے تھے۔ نہ رات کی نیند، نہ دن کا سکون، نہ بھوک، نہ پیاس۔ چھی 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 چھی، ترس آتا ہے آپ پر۔ نہ جانے اکیلے میں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں۔ آپ ہی باتیں گھڑتے رہتے ہیں۔ ہم تو خدا کے فضل سے سوئے بھی خوب اور جاگے بھی خوشی خوشی۔ اچھا چلو، ہاتھ کنگن کو آرسی کا پتہ چل ہی جائے گا۔ وہ کھنکھارا۔ زوفیشان نے اسے زبان چڑھا کر باہر چلی گئی۔ زوفی مہاجمین اسے برآمدے میں ہی مل گئی تھی۔ بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے آپا؟ اس نے اس کا چمکتا چہرہ دیکھ کر دلچسپی سے پوچھا۔ بڑی خوش نظر آ رہی ہیں۔ بات ہی خوشی کی ہے۔ وہ ہنسی۔ اور زیادہ خوشی تو تمہیں ہونی چاہیے۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ اچھا، وہ کیسے؟ پھوپھو اماں تمہیں انگوٹھی پہنانے آئی ہیں۔ سچ؟ لیکن اس کی کیا ضرورت تھی؟ عاجز صاحب کے کارنامے ہیں۔ اس دن وہ تمہارے لیے پسند سے انگوٹھی خریدنے ہی گیا تھا اور اس کی ضد پر پھوپھو اماں آئی ہیں۔ دونوں کچن میں آ کر بیٹھ گئیں۔ ماجبین چائے کا پانی رکھنے لگی۔ خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی محترمہ کی۔ ماجبین نے ہنسی سے دیکھا۔ وہ محض مسکرا کر رہ گئی۔ حالانکہ عاذر کے بے پناہ محبتوں کے احساس سے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ بے خیالی میں وہ اپنے ہاتھ دیکھنے لگی۔ عاذر کو اس کے ہاتھ بہت پسند تھے اور کئی بار وہ اظہار بھی کر چکا تھا۔ یار کزن، وہ بے تکلفی سے اسے ہمیشہ ایسے ہی مخاطب کیا کرتا تھا، تمہارے ہاتھ تو تمہارے چہرے سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ لگتا ہے کسی ماہر سنگ تراش نے سالوں کی ریاضت کے بعد سنگ مرمر کو تراش کر بنائے ہیں۔ وہ ہنس کر چپ چاپ اپنے کام کیے جاتی۔ زیادہ صابن میں بھگو کر مت رکھا کرو انہیں، خراب ہو جائیں گے۔ وہ ہدایت کرتا۔ برتن تم دھو جایا کرو۔ وہ ہنس کر کہہ دیتی۔ یہاں تو نہیں، وہاں دھو دیا کروں گا۔ وہ معنی خیز باتیں شروع کر دیتا۔ مجھے زن مرید قسم کے شوہر بالکل پسند نہیں۔ یہاں وہاں مت کرو، باہر جا کر بیٹھو۔ زوفی ماجبین کی آواز سے خیالوں کی دنیا سے باہر کھینچی۔ تم ذرا پلیٹیں وغیرہ نکال کر صاف کر لو، اماں نے کچھ چیزیں منگوائی ہیں۔ جی اچھا۔ وہ کھڑی ہو گئی اور الماری کی جانب بڑھ گئی۔ اچھی مہمان نوازی ہے۔ وہ دروازے پر موجود تھا۔ مجھے وہاں بٹھا کر دونوں بہنیں یہاں اپنے کام نپٹانے چلی آئیں۔ ارے ذرا سی دیر کو آئے ہی نہیں، آیا کریں گے ذرا۔ تم مہمان کب سے ہو گئے؟ مہمان کیا اس طرح پورے گھر میں مٹر گشت کرتے پھرتے ہیں؟ اور یہ کم کرنے کی دھمکی کم از کم مجھے تو ہرگز تم نہیں دے سکتے۔ البتہ، اس نے شرارت سے زوفی کو دیکھا۔ البتہ کیا؟ وہ جلدی سے پوچھنے لگا۔ البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طویل غیر حاضری سے پریشان ہو جاتے ہیں، کوئے سے رہتے ہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگتا ان کا۔ توبہ ہے آپا، زوفیشان نے جلدی سے ان کی بات کاٹ دی۔ آپ کا تو مذاق ہو گیا، اور وہاں کوئی دل پہ لے لے گا؟ ذرا سوچ سمجھ کر بول لیں۔ ہاں، وہ شرارت سے کھنکارا۔ ہم نہ کہتے تھے؟ غلط فہمی ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ ارے چشم دیدار گواہ ہے میرے پاس، اور اس نے ابھی گواہی دی ہے۔ آپ لاکھ مکرو تمہیں کیا مل جائے گا اگر یہ مان بھی جائے گی؟ مہاجبین نے مسکرا کر پوچھا۔ بس صبر آ جائے گا، اور دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہے۔ وہ کھنکارا۔ کتنا بولتے ہو عاذر؟ زوفیشان نے اسے گھورا۔ یہی تو دن ہے میرے بولنے کے، بعد میں تو تم بولا کرو گی اور میں سنوں گا۔ وہ مزے سے بولا۔ چائے بن گئی تھی۔ مہاجبین چائے لے کر اندر چلی گئی۔ زوفیشان وہیں بیٹھی چائے کے گھونٹ بھرتی رہی۔
اس پر کوئی ممانعت تو نہ تھی، لیکن اسے آج خود ہی اماں اور پھپھو کے سامنے عاذر کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہ لگ رہا تھا۔ یوں ہی ابا بھی آنے والے تھے اور آج تو پھپھو اماں کے آنے کا مقصد بھی کچھ اور ہی تھا، سو وہ ماں جبین کے بہت اصرار پر بھی اندر نہیں گئی۔ زوفی چلو، تمہیں پھپھو اماں بلا رہی ہیں۔ ماں جبین مسکراتے ہوئے اندر آئی۔ کیوں؟ ارے کیوں کیا، معلوم تو ہے تمہیں انگوٹھی پہنائیں گی، اور کیوں؟ ابا آ گئے؟ اس نے استفسار کیا۔ ہاں نا، تب ہی تو بلا رہی ہیں تمہیں۔ عاذر کہاں ہے؟ اسے نہ جانے کیوں گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہیں بیٹھا باتیں کر رہا ہے۔ اور یہ تمہیں آج کیا ہو رہا ہے؟ وہاں کون پڑایا ہے جو تم اتنا گھبرا رہی ہو؟ چلو اٹھو۔ ماں جبین کے پیچھے پیچھے شرماتی جھجکتی وہ جا کر پھپھو اماں سے بالکل چپک کر بیٹھ گئی۔ زندگی میں پہلی بار اسے عاذر سے شرم آ رہی تھی، اور پھر ابا تو وہیں بیٹھے تھے۔ عاذر بھی اچانک اٹھا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ غالباً وہ خود بھی انہیں احساس سے دوچار ہو رہا تھا۔ ارے اسے کیا ہوا؟ ابا حیرانی سے بولے۔ ماں جبین کھلکھلا کر ہنس دی۔ زوفیشاں کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پھپھو اماں نے مسکراتے ہوئے اس کی انگلی میں انگوٹھی ڈال دی اور اسے گلے لگا لیا۔ خدا مبارک کرے۔ ابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور باہر نکل گئے۔ ماں جبین اطمینان سے بیٹھ کر چیزوں سے انصاف کرنے لگی اور سر جھکائے ہاتھ میں پڑی انگوٹھی کو وہ دیکھتی چلی گئی۔ انگوٹھی کیا تھی؟ ایک خوبصورت احساس تھا جس نے اس کی انگوٹھی کو ہی نہیں، اس کے دل کو بھی گھیر لیا تھا۔ کہانی کا اگلا باب۔ دیکھو عاذر، مجھے یہ باتیں بالکل پسند نہیں، بے حد ناگواری سے اس نے کہا تھا، اور وہ بائک اس قدر تیز دوڑا رہا تھا اسے یہ بات چیخ کر کہنی پڑی تھی۔ یار کزن، ذرا کان کو قریب لے آؤ، بالکل سنائی نہیں دے رہا۔ تمہیں آخر عقل کب آئے گی؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ نہ بھی آئے تو کیا حرج ہے؟ اور سنو لڑکی، عقل اگر آ گئی نا، نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ جس طرح ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، اسی طرح عشق اور عقل کا کوئی میل، کوئی جوڑ نہیں۔ ایک آئے تو دوسرا خود بخود رخصت ہو جاتا ہے۔ مجھے عقل آ گئی تو سمجھو عشق گیا ہی گیا۔ اچھا عشق ہے؟ وہ چڑھ کر بولی۔ خود تو خوار ہوتے ہو، مجھے بھی کراتے ہو، کیا سوچتے ہوں گے ابا؟ ارے وہ نئے زمانے کے ابا ہیں، جدید اصولوں پر بنے ہیں، کچھ نہیں سوچیں گے۔ شرم کرو اجالا، یار رحم کرو، میرا اتنا خوبصورت موڈ برباد مت کرو۔ بائک روکتے ہی اس نے کہا، آؤ تمہیں تمہاری پسند کی آئس کریم دلاؤں، میں یہیں کھڑی ہوں، تم لے آؤ جا کے۔ وہ خفا تھی اس کی اس حرکت پر۔ اچھا ٹھیک ہے، یہیں لے آتا ہوں۔ وہ اس کی بائک سے ٹیک لگا کر بے خیالی میں مختلف گاڑیوں کو سڑک پر دوڑتے دیکھنے لگی، جب کہ وہ آئس کریم پارلر میں گھس گیا۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ اس کے ساتھ عاذر کے ساتھ بائک پر آئی تھی۔ وہ خود اس سے بات کرنا وہ صفائی سے منع کر دیتی تھی، لیکن اس نے تو پکا کام کر لیا، سیدھا ابا کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور درخواست پیش کی تھی کہ وہ زوفیشاں کو آئس کریم کھلانے لے جانا چاہتا ہے، جس کے لیے اس کی اجازت درکار ہے۔ اور باعث حیرت امر یہ ہے کہ ابا نے خوش دلی سے اجازت دے دی تھی۔ ہاں، اماں ضرور چپ سی ہو گئیں، اور زوفیشاں کے ذہن میں رہ کر اماں کا چہرہ آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے عاذر کو، اس نے جھنجھلا کر سوچا۔ بے دلی سے ایک ایک چیز پر پڑی نگاہ اچانک ہی تھمی تھی اور اس کا دل یک بارگی زور سے دھڑکا تھا۔ ذرا سے فاصلے پر پارک کی ہوئی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا عالم شاہ اپنی تمام تر حسیات سمیت اس کی جانب متوجہ تھا۔ زوفیشاں کی سمجھ میں اور کچھ نہیں آیا اور رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ ایسی بات تھی اس شخص میں کہ نگاہ پڑتے ہی اس کا وجود پسینے میں ڈوب جاتا تھا، دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگتا تھا۔ اجالا، اس نے اپنے پیچھے عاذر کی آواز سنی، پھر بھی اس طرح سے اچھلی جیسے ایٹم بم پھٹ گیا ہو۔ ارے کیا ہوا ہے؟ اس نے غور سے عاذر کو دیکھا اور نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ عاذر، گھر چلو۔ ہاں ہاں چلتے ہیں، یہ آئس کریم تو کھا لو۔ ماں جبین باجی کے لیے تو میں نے پیک کر لی ہے۔ نہیں، بس میں بھی وہیں چل کر کھاؤں گی۔ ہوا کیا ہے یار؟ وہ جھنجھلا گیا۔ عاذر، اس نے ذرا سا مڑ کر کن سے پیچھے دیکھا اور جیسے اس کی جان میں جان آ گئی، گاڑی وہاں سے جا چکی تھی۔ کچھ پھوٹو بھی منہ سے۔ وہ چونکی۔ ہاں لاؤ آئس کریم دو، آئس کریم کھاتے ہیں۔ احمق، موڈ آف کر دیتی ہو۔ وہ ناراضگی سے اسے گھورنے لگا۔ زوفیشاں ہنس دی، ہر چند کے اس کے ہنسنے مسکرانے کی قطعاً دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ٹی وی کی اسکرین پر ناچتی تھرکتی تصویروں سے پرے اس کا دماغ کہیں اور موجود تھا۔ مخمور آنکھیں کسی گہری سوچ میں گم تھیں اور چہرے پر تناؤ کے آثار تھے۔ ہاں، کچھ ایسی بات تھی اس میں، وہ سوچنے پر مجبور کرتی تھی۔ کچھ ایسا تھا
وہ دماغ کی تہوں میں اس طرح سے جذب ہوا تھا کہ نکلنے کا نام ہی نہیں تھا لیتا، ورنہ سید عالم شاہ نے کب کسی شے کو اتنی اہمیت دی تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور رہے۔ لڑکیاں تو اس کے لیے بس ایسی ہی تھیں جیسے بچوں کے لیے تصویروں والے کیمرے میں کھٹا کھٹ ایک کے بعد ایک تصویر نظر آنے کے سامنے ہٹ جاتی تھی۔ یہ ایک ایسی تصویر تھی جو مستقل نظر کے سامنے تھی۔ پیشانی پر ہاتھ پھیر کر اس نے ہتھیلی کو بغور دیکھا۔ اے سی کی ٹھنڈ روگ و روب میں سرایت کر رہی تھی اور اس کے باوجود پسینے سے نم ہتھیلی اس کے ذہنی خلچات کی تصدیق کر رہی تھی۔ تمہاری سوچوں جیسی لگتی ہے، تمہاری سوچوں جیسی لگتی ہے، کہیں دماغ میں فہد کی آواز ابھری، تمہاری سوچوں جیسی لگتی ہے، اور پھر گونجتی چلی گئی۔ یہ سوال اس کے دماغ کے ہر حصے پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ تمہاری سوچوں جیسی ہی لگتی ہے نا، تمہاری سوچوں جیسی؟ ہاں، اس نے تڑپ کر اقرار کیا، ہاں لگتی ہے، میری سوچوں جیسی۔ میرے تصورات کی تفسیر، میرے ذہن میں بکھرے رنگوں سے بنی ہوئی مکمل تصویر، میرے خوابوں کی تعبیر بالکل وہی ہے، ویسی ہی ہے، لیکن میں نے یہ تصور دل کے صنم خانے میں سجاتے وقت یہ ہرگز نہیں سوچا تھا کہ کبھی یہ تصویر اس صنم خانے میں سے نکل کر سانس لیتی ہوئی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ بت اگر دل کے معبد خانے میں ہو تو سب سے چھپ کر اس کی پرستش کر لینا آسان ہے، سامنے آ کر غرور سے کھڑا ہو جائے تو اسے سجدہ کرنا کم از کم سید عالم شاہ کے لیے تو ناممکن ہے۔ میں کیسے کہہ دوں اس سے کہ تم نظروں کے سامنے آئی ہو تو دل کا صنم خانہ ویران ہو گیا ہے، عالم شاہ کا دل نہیں رہا، ایک ویران سرائے ہو گیا ہے، اور اسے پسانا، سجانا، سنوارنا تمہارے اختیار میں ہے۔ عالم شاہ تو بے اختیار ہو گیا ہے۔ نہیں، اس نے سختی سے اپنے ہی خیالوں کو رد کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ سید عالم شاہ ایک کم مایہ بے حیثیت لڑکی کے آگے بے اختیار ہو جائے، سرنگوں ہو کر اپنے دل کو روشن کرنے کے لیے اس کے جلووں کی بھیک مانگے۔ بے چینی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ وی سی آر میں لگی فلم کب کی اپنے اختتام کو پہنچ گئی تھی اور اب ٹی وی اسکرین روشن مگر خاموش پڑی تھی۔ اس نے ٹی وی آف کیا اور کیسٹ نکال کر بے دلی سے قالین پر پھینک دی۔ جب سے اس نے آئس کریم پارلر کے باہر اس لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا، اس کا دل دنیا کو توڑ مڑوڑ کر رکھ دینے کو چاہ رہا تھا۔ کون تھا وہ لڑکا اور کیوں تھی وہ اس کے ساتھ؟ یہ سوالات اس کے دل دماغ کی دنیا کی تہوں میں بالا کیے جا رہے تھے۔ ایک ہی وسعت کی خواہش تھی، کوئی ہو جس کی وفاؤں کے تمام سرائے عالم شاہ کی ہستی تک آتے جائیں۔ وہ چاندنی کی ٹھنڈی کرنوں سے بنا پیکر، وہ ابر نساں کا پہلا شفاف قطرہ، وہ بہار کے پہلے غنچے کے کھلنے کی صدا جیسا وجود، اگر حقیقت میں کہیں تھا تو صرف عالم شاہ کے لیے تھا، صرف اس سے محبت کرنے کے لیے، اس کو چاہنے کے لیے بنا تھا۔ اس کی تمام تر وفائیں، ساری دعائیں شاہ کے نام ہونی چاہیے تھیں۔ پھر وہ دوسرا کون تھا؟ اسے یوں لگا جیسے اس کے جسم کا سارا خون جمع ہو کر اس کی کنپٹیوں تک آن پہنچا ہو، اور اگر اس نے مزید کچھ سوچا تو اس کا ماتھا تڑک کر چور چور ہو جائے گا۔ سیڑھیاں پھلانگتا، لمبے ڈنک بھرتا وہ اپنے بیڈ روم تک پہنچا، پردے برابر کر کے اے سی آن کیا، بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی اوپری دراز سے ایک شیشی نکالی اور 2 گولیاں ہتھیلی پر رکھیں، پانی کا گلاس بھرا اور دونوں گولیاں نگل گیا۔ صرف 2 منٹ بعد وہ دنیا جہان سے بے خبر اوندھا لیٹا سو رہا تھا۔ کہانی کا اگلا باب۔ سید فرمان شاہ اپنے علاقے کے سب سے بڑے وڈیرے اور جاگیردار تھے۔ بچپن اور جوانی انہوں نے لندن میں گزاری تھی۔ والد کی اچانک وفات پر انہیں ملک لوٹنا پڑا۔ اپنے والدین کی واحد اولاد ہونے کے ناطے سے اب سب کچھ ان کا تھا۔ 1000 ایکڑ پھیلی اراضی ان کے نام تھی۔ آبائی حویلی کے علاوہ کئی دوسرے شہروں میں بنگلے ان کی ملکیت تھے۔ تمام بینک بیلنس ان کا تھا۔ باہر کی تہذیب کے دلدار عیش پرست فرمان شاہ کے لیے کوئی کمی تو پہلے بھی نہ تھی، لیکن اب تو ان پر جیسے جنت کے دروازے کھل گئے تھے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بہانے وہ لندن میں جو عیاشیاں کرتے تھے، باپ کے خوف سے انہیں پس پردہ رکھنے کی جتن بھی کرنے پڑتے تھے، لیکن اب انہیں پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ تمام کام اور جائیداد کے انتظام مختلف لوگوں کے سپرد کر کے وہ خود ہمہ وقت عیش پرستی میں گم رہتے۔ محفلیں سجی رہتی، مہمان گھر میں بھرے رہتے۔ مینا بیگم سے انہوں نے شادی کی تو کسی کو کوئی تعجب نہ ہوا۔ مینا بیگم طوائف زادی تھی، لیکن بے حد
کائنہ اور ہوشیار تھی۔ سید فرمان شاہ کو انہوں نے اس طرح سے گھیرا کہ ان کے بچ نکلنے کا کوئی رستہ ہی نہ رہا، اور انہوں نے خاندانی قدروں کو پامال کرتے ہوئے انہیں حویلی کی رانی بنا دیا۔ سید عالم شاہ مینا بیگم کی ہی اولاد تھا۔ اس کی پیدائش کے 1.5 سال بعد ہی فرمان شاہ ایک اور ایکسیڈنٹ میں دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گئے۔ مینا بیگم پہلے جو بھی تھی اور جیسی بھی تھی، فرمان شاہ سے شادی کے بعد انہیں خود میں بہت سی تبدیلیاں لانی پڑی تھیں۔ ایک گھریلو خاتون بن کر رہنے کے لیے اسے اپنے اندر سے ہمہ وقت ایک جنگ لڑنی پڑتی تھی۔ فرمان شاہ کے ایکسیڈنٹ کے بعد انہیں خود پر مزید اختیار نہ رہا، انہوں نے ہمت ہار دی۔ وہ جوان تھی، خوبصورت تھی، انہیں اور اس وقت اور بھی بہت سے لوگ تھے جو ان کی دل میں بسے ہوئے تھے۔ کئی آنکھیں ان کے لیے بچھی ہوئی تھیں، ان کی منتظر تھیں۔ ایک دن حویلی کے مکینوں کو علم ہوا کہ مینا بیگم رات کے کسی پہر 1.5 سالہ بچے اور اپاہج شوہر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں چلی گئی تھی نا آخر کو طوائف۔ فرمان شاہ کے تلخ لہجے میں صرف اتنا ہی تھا، گھر اسے راس نہیں آیا۔ پھر مختلف آیاؤں کے ہاتھوں پلتے عالم شاہ نے کئی بار یہ بات سنی کہ اس کی ماں اسے چھوڑ کر گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ 16 برس کا ہوا تو سید عالم شاہ نے ایک 20 برس کی لڑکی سے شادی کر لی۔ عالم شاہ کا غصہ باپ پر نہیں، اس عورت پر آیا جس نے محض دولت کی خاطر خود کو قربان کیا تھا۔ عورت ذات سے اسے چڑ ہو گئی۔ ہر لڑکی، ہر عورت کو وہ تحقیر بھری نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ سید فرمان شاہ نے اسے سے بھی خصوص علم کے لیے باہر بھیجا تھا، لیکن وہ علم مکمل ہوتے ہی لوٹ آیا۔ وہ گرم ابلتے خون کا مالک تھا، اسے سرد ماحول اور سرد مزاج راس نہ آتے تھے۔ واپس لوٹ کر اسے علم ہوا کہ اس کی سوتیلی ماں بھی اس کے باپ کو قلعہ چھوڑ کر کب کی آزاد فضاؤں میں واپس لوٹ گئی تھی نا آخر کا عورت، اس نے تلخی سے سوچا، بے وفائی کا سیمپل۔ تب اس نے ملنے والی ہر عورت کو مسترد کر دیا، نظر آنے والی ہر لڑکی کو ریجیکٹ کرنے لگا تھا، خواہ پہلی نظر میں، خواہ چوتھی پانچویں نظر میں۔ لیکن اس بات کا اسے علم نہ تھا کہ جب سے سب سے چھپ کر جو پیکر اس نے خیالوں میں تراش رکھا ہے، اسے لاشعوری طور پر اس کا انتظار بھی تھا، لیکن اندر چھپی ہوئی وفا کی خواہش بھی تھی۔ لاشعور سے شعور کی سطح پر ابھرے ہوئے ان جذبات نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ ایک لڑکی کو پانے کی اور اس سے وفا چاہنے کی خواہش کا خوف اس کے اعصاب پر طاری ہو گیا تھا۔ وہ اس سے چاہتا تو چھپا سکتا تھا اور اپنی ذات کو ہمیشہ کے لیے بلند رکھ سکتا تھا۔ اگر وہ بھی ہر لڑکی کی طرح اس کی شخصیت سے مرعوب ہو جاتی، اس کی گرم نگاہوں کے سحر میں گرفتار ہو جاتی، تو سید عالم شاہ کبھی پلٹ کر اس کی جانب دوبارہ نہ دیکھتا۔ لیکن اس کے چہرے پر لکھی اس کے کردار کی پاکیزگی اور پیشانی پر جگمگاتی روشنی سے ہار رہا تھا، اور جیسے اسے علم ہو رہا تھا کہ وہ اپنی تمام تر دل پاور کو پروکار لا کر بھی اسے پا لینے کی خواہش کو شکست نہیں دے پا رہا۔ کہانی کا اگلا باب۔ اجالا، خوشی اور ثبات میں ڈوبی آواز پر اس نے سر اٹھایا، جگمگاتے چمکتے چہرے اور تیز سانس کے ساتھ اس کے سامنے موجود کھڑا تھا۔ خیریت؟ کیا ہوا ہے؟ موجیں ہو گئی ہیں، اپنے خوابوں کی تعبیر پانے کا رستہ مل گیا ہے مجھے۔ ہوا کیا ہے بتاؤ تو وولجی۔ اجالا، میں آج بے حد خوش ہوں، مجھے جدہ کی ایک فرم میں نوکری مل گئی ہے، 2 سال کا کانٹریکٹ ہے۔ ذوفیشاں کی آنکھوں میں چمک یک بارگی مائند ہو گئی، چہرہ مرجھا گیا، ہونٹ بھیج گئے۔ جدہ، تم چلے جاؤ گے؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ ذرا تصور تو کرو۔ مجھے نہیں کرنا کوئی تصور۔ وہ وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ سنو تو، وہ پکار کر رہ گیا۔ وہ آنسو پیتی، پلکوں میں چھپاتی باورچی خانے میں چلی گئی۔ کوئی کام نہ سوجھا تو تسلی میں آٹا نکال کر گوندنے بیٹھ گئی۔ باہر صحن میں اس کی آواز آ رہی تھی اور وہ اماں اور مہاجبین کو جاب کی تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا۔ آٹا گوندتے ہوئے وہ مسلسل آنسو پوچھ رہی تھی۔ یہ تصور اس کے لیے سوہان روح تھا کہ وہ 2 سال کے لیے اس سے جدا ہو جائے گا، وہ اسے دیکھ نہ پائے گی، اس سے مل نہیں سکے گی، اس کی آواز نہ سن سکے گی۔ کتنا جان لیوا تصور تھا۔ وہ سسکیاں بھر کر رو گئی۔ وہ کتنا خوش لگ رہا تھا۔ دولت پانے کی خوشی اس سے بچھڑنے کی تکلیف پر غالب آ گئی تھی۔ محبت کے داموں کی کلئی کس طرح گھل گئی تھی۔ 2 دن اس سے نہ ملنے پر وہ اپنی کیفیت تمام تر جذبات سمیت بیان کرتا تھا، اور اب 2 سال کے لیے بچھڑنے کی خبر سناتے ہوئے اس کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ تھی۔ جھوٹے دعوے کرتے ہیں بے ایمان لوگ، اس نے ناک سکوڑی۔ زوفی، سنا تم نے؟ مہاجبین خوشی خوشی اندر داخل ہوئی۔ زندگی بن جائے گی تم لوگوں کی۔ آپا،
زندگی کی خوشیاں کیا صرف آسائشوں سے مشروط ہوتی ہیں، دولت کے دھاگوں سے بندھی ہوتی ہیں؟ ارے تم رو رہی ہو بے وقوف لڑکی، وہ اپنا مستقبل بنانے جا رہا ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ مستقبل یہاں نہیں بن سکتا، اپنے ملک میں کیا کمی ہے؟ ارے ڈیئر کزن، جس ملک میں ڈاکٹر اور انجینئر جوتیاں چٹکاتے پھر رہے ہیں، وہاں معمولی MSc کو کون پوچھے گا؟ وہ وہیں چلا آیا اور پیڑھی سرکا کر عین اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ یہ تو صرف میری لک ہے جو کمپیوٹر کورس کی بیس پر اتنی اچھی جاب ایک نعمت کے طور پر بیٹھے بٹھائے مل رہی ہے، اور تم میرے ارادے کے پیروں میں اپنے آنسوؤں کی زنجیریاں ڈال رہی ہو۔ میں تو سوچ کر آیا تھا کہ تم اتنی خوش ہو جاؤ گی، حوصلہ بڑھاؤ گی میرا۔ یہ جو میرے اندر کہیں ایک لرزش سی ہے، اسے دور کر کے مجھے الفاظ سے قوت بخشو گی، میرے عزائم کو مستحکم کرو گی، اور تم روتی بیٹھی ہو۔ مت جھاڑو تقریر، اپنے زور بیان سے تم میری تکلیف کا مداوع نہیں کر سکتے۔ مجھے تم نے یہ خبر سنا دی ہے۔ کس لیے جا رہا ہوں؟ بولو، جواب دو۔ میرے معاشی وسائل مستحکم ہونے سے کس کو آرام وابستہ ہے؟ کس کا مستقبل نتھی ہے؟ میرے آئندہ سے؟ مجھے کبھی بھی اس سے زیادہ کی خواہش نہیں رہی۔ جانتے ہو تم میرے پاس کیا ہے؟ وہ نظر چرا کر بولی، لیکن مجھے احساس ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ تمہاری شایان شان نہیں۔ میں تمہیں بہت ساری خوشیاں دینا چاہتا ہوں اجالا، دنیا کی ہر مسرت تمہارے آنچل میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ عاذر، اگر تم یہی چاہتے ہو میں خوش رہوں تو مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ تمہاری قربت ہی میری اصل مسرت ہے، تمہارے ساتھ میری سانسوں کی ضمانت ہے۔ میں مر نہ جاؤں عاذر۔ پاگل لڑکی، وہ اسے حیرانی سے تکنے لگا۔ اتنا سوچتی ہو مجھے، پہلے کبھی کیوں نہیں بتایا؟ اب بتا رہی ہوں، اس نے چہرہ گھٹنوں میں رکھ دیا۔ سوچ لو اجالا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں ملنے والا پہلا اور آخری چانس ہو، پھر ساری زندگی ہم یوں ہی غربت سے جنگ لڑتے گزار دیں۔ تم میرے ساتھ ہو تو میں ساری دنیا سے لڑ سکتی ہوں، اور جس طرح سے میں ابھی رہتی ہوں اس طرح سے ساری زندگی گزار دینے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کیا تم مجھے 2 وقت کی روٹی اور 2 جوڑے نہیں دے سکو گے؟ تمہاری قسم، اس سے زیادہ کچھ خواہش نہیں کروں گی۔ ہاں البتہ جو کچھ خدا نے تقدیر میں لکھ دیا ہوگا وہ تو ہر حال میں ملے گا ہی۔ عجیب لڑکی ہو، وہ ہولے سے ہنسا۔ یہ تو پاگل ہے عاذر، مہاجبین چڑھ کر بولی۔ میرا مشورہ مانو تو ضرور جاؤ، بھلا یہاں کیا رکھا ہے؟ نہیں آپا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اگر میرے یہاں رہنے میں اس کی خوشیاں پوشیدہ ہیں تو پھر سب کچھ یہی ہے اور کہیں کچھ نہیں۔ یہ نہیں چاہے گی تو میں کبھی نہیں جاؤں گا، خواہ ساری دنیا مجھے بھیج دینے پر مصر ہو۔ میں اس کے چہرے پر مسرتیں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے لبوں پر مسکراہٹیں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی ٹپکے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ میں نہیں جاؤں گا، تم سوچ لینا اجالا۔ بڑی آہستگی سے مڑ کر وہ چلا گیا۔ مہاجبین بت بنی اسے دیکھتی رہی، پھر زوفیشاں کی جانب مڑی۔ تم نے سنا زوفی کتنا چاہتا ہے وہ تمہیں؟ پاگل ہے تمہارے پیچھے۔ خیر پاگل تو تم دونوں ہی ہو، اور یہ تمہیں اجالا کیوں کہہ رہا تھا؟ زوفیشاں زور سے ہنسی۔ پاگل ہے نا بقول اس کے، ورنہ میری تو اپنی زندگی سے اجالا اسی کی وجہ سے ہے۔